السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی جو غزل ہے یہ غزل نمبر 2 ہے، جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی 1764 کے اندر یہ فیض آباد کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جن کا تعلق جو ہے وہ دلی کے ایک معزز خاندان کے ساتھ تھا، اور شجاع الدولہ کے عہد کے اندر یہ دلی چھوڑ کر یہ فیض آباد آ گئے۔ اور ابھی آتش جو ہے وہ بہت کم عمر کے تھے کہ والد جو ہیں یہ وفات پا گئے، اور ان کی پرورش جو ہے یہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکی۔ سو آتش نے نواب مرزا تقی خان کے ہاں ملازمت کو اختیار کیا، اور پھر انہی کے ساتھ لکھنؤ آ گئے، اور یہاں پر آ کر شاعری میں مصحفی کی جو ہے وہ شاگردی کو اختیار کیا۔ ان کے ہم اثر جو شعرائے کرام ہیں ان کے اندر امام بخش ناسخ ہیں، اور آپ جو ہے وہ قلندرانہ مزاج کے آدمی تھے، اور اسی لیے کسی دربار سے جو ہے یہ وابستگی جو ہے وہ نہیں ہوئی آپ کی، اور یہ غزل کو شاعر رہے ہیں، اور 1846 کے اندر جو ہے جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی یہ جو غزل ہمارے اس سلیبس کا حصہ ہے، یہ بہت مشہور غزل ہے، جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ سو پہلا غزل کا جو ہے وہ مطلع یہاں پر جو ہے وہ عرض ہے کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ رخ و زلف، ہم جو ہے وہ رخ بیسیکلی ہم کہتے ہیں چہرے کو، سو مشکل لفظ جو ہے وہ مطلع کے اندر ہمارے پاس ہے۔ پہلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے رخ، جس کا مطلب ہے چہرہ۔ دوسرا ہمارے پاس جو لفظ ہے یہاں پر وہ ہے زلف، جس کا مطلب ہے جی بال۔ تیسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے جان کھویا کیا۔ جان کھونا مطلب ہے جی جان قربان کرنا۔ لفظ نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے اجالا، جس کا مطلب ہے روشنی۔ سو غزل میں یہاں پر بیان کیا ہے، اور رویا کیا کا مطلب ہے جی روتا رہا، جو ہمارے پاس ہر غزل میں اس غزل کے اندر آخر تک چلے گا۔ شاعر جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، مطلب میں روشنی اور تاریکی دونوں میں جو ہے روتا رہا ہوں۔ تو محبوب کے چہرے اور زلف کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ محبوب کے جو زلف ہے اور اس چہرے کو یاد کر کر کے شاعر جو ہے روتا رہا ہے۔ جہاں پر جو ہے وہ بیسیکلی محبوب جو ہے اس سے بہت زیادہ محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ شاعر کی تصوراتی جو دنیا ہے وہ محبوب کا جمال ہے، وہ محبوب کا حسن ہے، خوبصورتی ہے وہ محبوب کی، جس میں رات دن جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ کھویا رہا ہے۔ اور جب جب محبوب کے جو ہے وہ چہرے کو اور ان کے بالوں کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے، اور زلف کو وہ یاد کرتا ہے، تو تب تب اس کے جو ہے وہ دل جو ہے وہ بہت زیادہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ شاعر اس کے بارے میں یہ کہتا بھی ہے کہ تو زلف سمیٹے تو ملے دن کو اجالا، تو زلف بکھیرے تو بنے رات کی صورت۔ سو محبوب کا جو ہے وہ چہرہ اور حسن جو ہے وہ شاعر کی تاریک زندگی کو اس طرح سے روشن کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر ہیں، یہاں پر اس کے شب و روز جو ہے اس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب کے حسین چہرے اور اس کے سیاہ گنی زلفوں پر جو ہے وہ محبوب مکمل طور پر جو ہے وہ شاعر فدا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دن ہو یا رات، آہو زاری اور رونا دھونا اس کا جو ہے وہ جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں سے اور اس کے تصورات سے محبوب کا چہرہ اور محبوب کی جو زلف ہے وہ ہٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے تاریکی ہو اور چاہے روشنی ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ مسلسل محبوب کی جو ہے وہ جدائی کے اندر اور محبوب کے چہرے اور محبوب کے زلف کو یاد کر کر کے وہ روتا رہا ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار۔ تو وصف جو لفظ ہمارے پاس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوبی۔ ساتواں لفظ ہوتا ہے دندان۔ دندان یار ہم کہتے ہیں محبوب کے دانت۔ آٹھواں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے پیرونا۔
جس کا مطلب ہے جی موتیوں کی لڑی بنانا۔ شاعر ہیں ہمارے پاس حیدر علی آتش، اور یہ ماخذ ہمارے پاس لیا گیا ہے کلیات آتش سے، جس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ شاعر کے قلم نے جب بھی محبوب کے دانتوں کے حسن کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاعر کے قلم نے موتیوں کو پرونا شروع کر دیا ہے۔ اب شاعر یہاں پر کسی حد تک مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے یہ بات محبوب کے جو ہے وہ دندان کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ دندان اتنے زیادہ محبوب کے جو ہے وہ خوبصورت ہیں کہ ہمیشہ جب بھی ان جو ہے وہ محبوب کو جو ہے وہ دانتوں کے خوبیوں کو لکھنا شروع کیا ہے اور تحریری شکل اس کو دینا شروع کیا ہے یا قلم سے اس کو لکھنا شروع کیا ہے، تو محبوب کے دندان کی خاصیتوں کو بیان کرتے ہوئے شاعر کو ایسے لگا ہے کہ اس کا جو قلم ہے یہ موتیوں کی ایک لڑی جو ہے یہ بنتی چلی جا رہی ہے اور اس کو وہ پروئے جا رہا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک کیفیت کا تذکرہ جو ہے وہ شاعر خود اپنے بارے میں کر رہا ہے کہ محبوب سے اس قدر محبت ہے اور اس قدر الفت ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر صرف اور صرف محبوب کے جب دانتوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو دانتوں کا تذکرہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے قلم سے ایک جو ہے وہ موتیوں کی جو لڑی، چونکہ موتی جو ہے وہ بھی سفید ہوتے ہیں اکثر اوقات، اور ان کی لڑی کو پرونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے دانت ایک سیدھ کے اندر جو ہے وہ سیکوینس میں چل رہے ہوں، ایک سلسلہ اس کو جو ہے وہ جاری ہو گیا ہو، تو محبوب یہاں پر جو ہے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں محبوب کے دانتوں کو قلم کے لکھے جانے والے جو ہے وہ موتیوں کی مانند، اور اس وجہ سے محبوب کی جو وہ خوبصورتی کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں قلم کی تحریر کی صورت کے اندر، اس وجہ سے یہاں جو ہے محبوب بیان کر رہے ہیں۔ اور محسن نقوی نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اسی شعر سے جو ہے وہ متعلق ہمارے پاس کہ جو شاخ شوق تھی وہ اسی کے لبوں کی سی تھی، جو پھول کھل گیا وہ اسی کے ذہن کا سا تھا۔ شاعر اس کے اندر جو ہے محبوب کے دانتوں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں شعر ایک اور بھی ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر جو 3 ہمارے پاس ہے، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ سو بسر کرنا ہم کہتے ہیں زندگی گزارنے کو۔ لفظ نمبر جو 10واں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے جاگا کیا، یعنی کہ جاگتا رہا۔ اور 11واں لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے بخت، جس کا مطلب ہے جی نصیب۔ شعر ہمارے پاس ہے جی کیوں کیا ہوئی، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا، جس میں شاعر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میں کیا بیان کروں کہ میری عمر کس طرح سے گزری ہے، بس میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی۔ اب قسمت سوتی رہی سے مراد اس طریقے سے ہے کہ محبوب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ محبوب سے جدائی کی صورت کے اندر ایک کیفیت کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں تو بس جاگتا رہا ہوں، یعنی کہ میری قسمت جو ہے سوئی رہی، یا ظاہری طور پر میری آنکھیں کھلی رہی ہیں، میں حرکت کرتا رہا ہوں، عام دوسرے انسانوں کی طرح میں بھی باقی کے کاموں میں مشغول رہا ہوں، لیکن میری قسمت کبھی جاگ نہیں سکی ہے۔ اب قسمت نہ جاگنے سے مراد شاعر کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اور محبوب نے شاید کبھی ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا، محبوب نے کبھی ان کے ساتھ بات نہیں کی، اور ہمیشہ یہاں پر جو ہے وہ شاعر بے رخی جو ہے وہ اور بدقسمتی کا جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ محبوب سے ہمیشہ جو ہے وہ شاعر کو بے رخی ملی ہے، اور اس بے رخی کی بدولت جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی قسمت کبھی جاگی نہیں، گویا ان کے نزدیک وہ بد نصیب انسان ہے، اور اپنی اس بد نصیبی کے اوپر جو ہے وہ روتے رہے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیا معلوم کہ میری عمر کس طرح سے بسر ہوئی ہے، کیونکہ میری عمر تو اس طرح سے بسر ہوئی ہے جیسے ایک عام سا انسان ہو جس کا زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کیونکہ جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف محبوب کی خوشی ہو، اور وہ خوشی اس کو میسر نہ آ سکے، محبوب کا جلوہ ہو وہ جلوہ اسے میسر نہ آ سکے، تو اس صورتحال کے اندر شاعر جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ قسمت اس کی ہمیشہ سے سوئی رہی ہے، اس کی قسمت کبھی جاگی نہیں ہے، قسمت کبھی کھلی نہیں ہے، کیونکہ شاید اگر کبھی قسمت جو ہے وہ کھلی ہوتی تو محبوب کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی، اور محبوب کے ساتھ کبھی وہ بات ہو جاتی اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی، تو شاید وہ یہ کہتا کہ وہ ایک بہت زیادہ خوش نصیب اور خوش قسمت انسان ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ ظاہری صورتحال کو یہاں پر وہ بیان کر رہا ہے کہ بس میں جاگا کیا، یعنی کہ میں جاگتا ہی رہا لیکن میری جو قسمت ہے وہ سوئی رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس کا کوئی دیدار کبھی حاصل ہو سکا ہے۔
اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ سبز ہم کہتے ہیں تر و تازہ کو، لفظ نمبر 12 ہمارے پاس ہے، جبکہ لفظ نمبر جو 13 یہاں پر آ رہا ہے وہ ہے بے فکر، جس کا مطلب ہے بے پرواہ۔ لفظ نمبر جو 14 ہمارے پاس ہے وہ ہے کشت، ہم کہتے ہیں کھیتی کو، اور سخن ہم کہتے ہیں بات چیت کو، الفاظ کو یا ادب کو ہم کہتے ہیں اس میں سے۔ لفظ نمبر جو 16 ہمارے پاس ہے وہ ہے جوتا کیا، یعنی کہ بیل جوتنا۔ شاعر جو ہے اس میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، کہ بغیر کسی محنت کے میری شعر و شاعری کی زمین ہمیشہ سے سرسبز و شاداب رہی ہے۔ اب یہاں شاعر جو ہے یہ دو باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری شاعری کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہوا ہے یا جن لفظوں کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ لفظ تو ایسے ہی وجود میں آ گئے اور ہر کسی شخص کے دل میں گھر کر گئے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر خواجہ حیدر علی آتش کا ایک الگ سے جو ہے وہ مقام حاصل رہا ہے ان کی شاعری کی وجہ سے، اور اپنی شاعری کے اندر یہاں پر اس کی وہ ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میری شاعری کی تعریف کی ہے، تو میری شاعری کی تعریف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پہلی یہ ہے کہ ہمیں تو شروع سے ہی محبوب کا جو ہے وہ غم لے کر بیٹھ گیا، اور محبوب کے غم کے اندر جب ہم نے شاعرانہ انداز کے اندر اپنے جذبات کی ترجمانی کی تو اس کی بنیاد پر الفاظ شاعری کی صورت میں اپنے آپ وجود میں آتے گئے اور ہم پوری جو ہے وہ غزل کہتے گئے، اور پھر جب لوگوں نے اس کو سنا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ ہمیں داد دیے بغیر نہ رہ سکے، تو ہمیں اس میں اتنی محنت نہیں کرنا پڑی۔ پہلی وجہ تو انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری انہوں نے وجہ یہ بتائی چونکہ خواجہ حیدر علی آتش کے آباء و اجداد کے اندر بھی چونکہ ایک ادبی خاندان تھا اور ان کے ہاں جو ہے وہ شعر و شاعری جو ہے وہ اس کا سلسلہ کافی رہا ہے اور بہت سارے احباب کی یہ صحبت سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیز ان کو ورثے میں ملی جو کہ انداز گفتگو یا شعر کہنا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، تو اسی لیے خواجہ حیدر علی آتش کو اس میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ یہ وہ فصل ہے جو پہلے سے ان کو ملی، بوئی ہوئی، اور مزید اس کے اندر آبیاری انہوں نے کی تو خود بخود اس کے اندر جو ہے یہ ترقی ہوتی گئی، اور ورثے میں ملے ہوئی جو ہے وہ چیز چونکہ اس پر اتنی زیادہ محنت نہیں ہوتی، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے خواجہ حیدر علی آتش اپنے جو ہے وہ اس شعر کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کری، بلکہ بیل وہ ہیں جو پہلے سے کھیتی باڑی کے لیے وہ جوتے ہوئے ملے ہیں، تو مجھے فصل کو بونے کے اندر اتنی زیادہ دقت نہیں کرنا پڑی، یعنی کہ شعر و شاعری کے اندر اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی جتنی دوسرے شعرائے کرام کو ہوئی ہے، اسی لیے مجھے یہاں پر جو ہے وہ میرے الفاظ تو خود بخود نکلتے گئے منہ سے، اور تحریری جب شکل آئی ہے تو اس کی بنیاد پر اتنے زیادہ اثر انداز ہوئے قارئین کے اوپر کہ اس کی بنیاد پر میرے نام کے اندر کافی زیادہ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ شعر نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، برہمن ہم کہتے ہیں ہندوؤں کے عالم کو، ہندوؤں کا عالم جس سے مراد ہمارا ہے پنڈت، اور حسرت کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آرزو یا خواہش کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ لفظ نمبر 19 ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے گویا ہم کہتے ہیں بولنے والا۔ شاعر نے اس میں یہاں شعر یہ کہا ہے کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ برہمن جو کہ پنڈت ہے اور عبادت کرتا ہے اپنے مذہب کے مطابق، اور چونکہ بتوں کی پرستش کرتا ہے، اسی لیے شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے اور ایک اہم سبق ہمیں یہاں دیتا ہے کہ وہ شخص جو کہ برہمن ہے مذہب سے، پنڈت ہے،
اور جتنی ذاتیں ہیں، جو 4 ذاتیں اکثر اوقات جو وہ ہندوازم کے اندر موجود ہیں، جس میں برہمن ہے، شودر ہے، ویش ہے اور کھشتری ہے، اور برہمن سب سے اونچی ذات ہے جن کا یہ بات جو ہے وہ فائنل ان کی ہے، ان کے مذہب کے مطابق کہ یہ عبادات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور جو پنڈت ہوتے ہیں اور مندروں کے اندر جو ہے یہ تمام جتنے انتظامات ہوتے ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی، چونکہ یہ معبود ان کے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بت ہوتے ہیں، ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اسی لیے برہمن کو ہمیشہ باتوں کی حسرت رہی۔ خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، بتوں کی عبادت کرتے رہے، اپنے معبود بنا کر تو پھر ان کے سامنے جو ہے یہ جھکتے رہے، لیکن ان کی ہمیشہ سے اس بات کی حسرت رہی ہے کہ بت ان کے ساتھ جو ہے یہ بولیں یا قوت گویائی ان کو عطا ہو تو ان کے ساتھ باتیں کریں، لیکن یہ برہمن کی جو حسرت ہے یہ ہمیشہ کے لیے حسرت ہی رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو برہمن ہے یہ ہمیشہ ماتھا رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ بتوں کے سامنے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر چلنے پھرنے کی، بولنے کی طاقت اور ہمت نہیں رہتی۔ تو یہاں پر ہمیں توحید کا جو ہے یہ مطلب اور سبق دے رہے ہیں کہ حقیقی جو بیسیکلی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو انسان کے دلوں کے رازوں کو جانتی ہے، جو سنتی ہے ہر دھڑکن کو اور ہر کیفیت کو اور ہر مشکل کو، اور پھر اس مشکل کا حل بھی نکلتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، حالانکہ بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرنے کی بنیاد پر بتوں کو ان کے سامنے جو ہے وہ قوت گویائی ان کو عطا ہونی چاہیے اور ان کو بولنا چاہیے، لیکن برہمن کی ہمیشہ سے یہ حسرت رہی ہے۔ اقبال نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے جی، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا جو ہے وہ دھویا کیا۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ ہم جو ہے وہ لطف کو کہتے ہیں۔ لفظ نمبر 20 ہے ہمارے پاس۔ لفظ نمبر 21 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اشک، جس کا مطلب ہے جی آنسو۔ شاعر اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ جو غم کی لذت سے واقف ہوا اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آیا۔ شعر نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ شاعر اس کے اندر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ محبوب کی بے رخی کا تذکرہ بھی کر رہا ہے یہاں پر، اور یہ بات کر رہا ہے کہ جو غم کی لذت سے واقف ہو گیا اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آتا ہے۔ شاعر یہاں پر جو ہے وہ محبوب کی بے رخی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بیان کر رہا ہے کہ جس شخص کو محبوب کا جو دیدار میسر نہیں آ سکتا تو ہمیشہ اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب دل خون کے آنسو روتا ہے تو اس میں چونکہ شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ مزہ آنے لگ جاتا ہے، چونکہ عشق ہے ہی وہ ہو جو مکمل نہ ہو۔ جو ادھورا عشق ہے وہی انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ حرکت میں رکھتا ہے، ایک نئی کاوش کی جانب جو ہے وہ مبذول رکھتا ہے، ایک نئی منزل کی جانب جو ہے وہ اڑان کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعر اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، کہ عشق کا جو غم جس انسان کو مل گیا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس مزے کے اندر اگر وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی آنسوؤں سے اپنا اگر چہرہ جو ہے وہ دھونے لگ جاتا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ روتا ہے، تو اس کا جو مزہ ہے وہ کسی عام شخص کو میسر نہیں آ سکتا۔ ایک تو شاعر اس کے اندر یہ بات کر رہا ہے، اور دوسرا شاعر اس کے اندر یہ بات کر رہا ہے کہ زمانے کی جتنی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی بدولت انسان جو ہے وہ خود بہت زیادہ نکھار اس کی تربیت کے اندر آتا ہے، اس کے کردار کے اندر نکھار آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان جب آگے بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو جو اس میں مزہ ہے وہ کسی دوسری چیز میں مزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شاعر یہاں پر محبوب کی بے رخی کا بھی اور زمانے کی ستم ظریفیوں کا بھی تذکرہ جو ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے، ہمت اور محنت اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جس کی بنیاد پر انسان کامیاب ضرور ہو سکتا ہے۔ اس میں سے شعر نمبر جو 7 ہمارے پاس ہے کہ زن خدا سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زن خدا سے مراد ایک لفظ جو ہے یہ اہم ہے، زن خدا، لفظ نمبر جو 22 ہمارے پاس ہے، اس سے مراد ہے جی محبوب کی ٹھوڑی۔ محبوب کی ٹھوڑی ہمارے پاس ہے، اور ڈبویا کیا کا مطلب ہوتا ہے جی ڈبوتا رہا۔
ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं یہ بات جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ آتش کو محبوب کی ٹھوڑی پر پڑنے والے گڑے سے پیار ہے، یعنی کہ محبوب کی جو ہے وہ ٹھوڑی ہے، اس کے اوپر جو گڑا ہے، جو جس سے ہم کہہ لیں کہ ٹھوڑی دو حصوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اس سے پیار ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کنویں میں مسلسل ڈوبا رہا، یعنی کہ یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کی تعریف کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں انتہائی بے قراری اور اضطراب کے اندر ہے کہ محبوب کا جو ہے وہ جادو ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور محبوب کے دلکش اور فریب چہرے پر تبسم کے وقت ٹھوڑی پر جو گڑا بن جاتا ہے وہ اس کی چاہ میں ہمیشہ جو ہے وہ غوطہ زن رہتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے۔ اور شاعر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی محبوب شاعر ہمیشہ محبوب کی ٹھوڑی کے خم میں جو ہے وہ ہمیشہ سے اٹک کر رہ گیا، جس کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم جیسے کمبخت میرا تھا ہی نہیں۔ ایک اور شعر میں اس کے عرض کیا گیا کہ ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض تھا ایک دل غریب سو وہ اس کے پاس ہے۔ تو شاعر کو محبوب سے یہاں بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے مختلف تشبیہات کا استعمال یہاں پر کیا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس پچھلے جو ہے وہ شعر کے اندر محبوب کے دندان کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہاں پر زن خدا یعنی کہ محبوب کی ٹھوڑی کا تذکرہ کر دیا، جس کو ایک ریلیٹ کر دیا ہے جی کنویں کے ساتھ، اور پھر اس کے اندر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ جب محبوب ہنسے تو اس کی ٹھوڑی ہے جس کے اندر ایک گڑھا بن جاتا ہے، گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس گہرائی کے اندر غوطہ زن ہونے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ تو محبوب کی یہاں خوبصورتی کو الفاظ کی صورت کے اندر یہاں پر بیان کرنے کے حوالے سے شاعر کی مکمل طور پر یہ جو کوشش ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں ہمارا یہ جو غزل ہے، دوسری جو غزل ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے نئے لیکچر کے ساتھ، جس میں ہم مکمل مشق جو ہے وہ اس غزل کی حل کریں گے، آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔